نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کرام اور اسی طرح فرشتوں اور کتابوں کا سبب پیدا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ کار ہے۔ دنیا کو آپ نے فطری قوانین کے ساتھ، اسباب کے ساتھ باندھا ہے۔ وہ کبھی خوارق ہو جائیں، اپنی شان قدرت کے اظہار کے لیے اور اس نبی یا ولی کسی بزرگ کی تائید کے لیے، بہرحال اصلاً وہ اسباب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں اختیار فرماتے ہیں، اس میں سے سب سے اہم قرآن مجید یعنی اللہ کی وحی ہے، جو متلو ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وحی غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صاحب وحی ہیں۔ ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی تقریرات، چنانچہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور اسی طرح ومن یطع اللہ ورسولہ اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس طرح کی 20 آیات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ایسے بہت سے افعال، ایسے بہت سے اقوال، ایسی بہت سی اشارات ملتے ہیں۔ پھر امت کا اس پر اتفاق بھی ہے، اور یہ بالکل بدیہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھر آپ کے صحابہ کرام نے سنی، لکھی، آگے پہنچائیں، ان پر عمل کر کے عملی طور پر پہنچائیں، اور تعلیم فرما کے یا لکھ کے کتابی طور پر پہنچائیں۔ جتنی بھی باتیں آپ نے فرمائیں، ان کو اگر جمع کیا جائے، یعنی جس کو آپ سنت یا حدیث کہیے، تو اس کی آپ کو 2 بڑی بڑی قسمیں مل جائیں گی، جس پر سب کا اتفاق ہے۔ گو مزید قسمیں بھی کی جا سکتی ہیں، وہ پھر ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اس کو بیان کرنے کا عملاً فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ ذرا زیادہ دقیق ہے۔ ابتدائی طور پر تو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایک تو احادیث کا دائرہ وہ ہے کہ جو تواتر کو پہنچتا ہے، مطلب یہ کہ اتنے لوگوں سے وہ مروی ہو چکا ہو، اتنے صحابہ نے اس بات کو کہہ دیا ہو کہ جن کا غلطی پر مجتمع ہو جانا، خدا نخواستہ کسی جھوٹ پر مجتمع ہو جانا، کسی غلط بات کو غلط انداز سے کج فہمی کی بنیاد پر پیش کر دینا، نعوذ باللہ، یہ ممکن نہ ہو۔ کسی بھی بات کو جب ہم سنتے ہیں کسی سے، تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے درست ہے کہ نہیں۔ اس کی ایک صورت تو بالکل سادی سی یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ وہ بات کہہ رہے ہوں کہ جو اگرچہ انڈیویجولی اگر سمجھے جائیں تو شاید ہر ایک کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہ ہو۔ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی نظام چلتا ہے۔ 11 ستمبر کا واقعہ جو ہوا، تو آپ میں سے، ہم میں سے ہر آدمی وہاں موجود نہیں تھا، کچھ تو اس ملک میں ہی نہیں تھے، اور جو ہم جیسے وہاں اس ملک میں تھے اس وقت، یعنی میں ہاسپٹل میں اوکلاہوما یونیورسٹی میں نیورولوجی کی وارڈ راؤنڈ میں تھا اپنے کنسلٹنٹ رجسٹرارز وغیرہ کے ساتھ، اور ہم واک کرتے ہوئے دوسرے جب پیشنٹ کے پاس کوریڈور سے پہنچے، تو سامنے اسکرین پہ جو پیشنٹ کے ویٹنگ ایریا میں ہوتا ہے، اس میں یہ نیوز ہم نے دیکھی 11 ستمبر کو۔ اور جیسا سب لوگوں کے ساتھ ہوا، تو پہلا ہمارا بھی دل میں خیال یہی ہوا کہ یا الہی مسلمان نہ کیا ہو، وہ
اپنی لمبی داڑھی کے ساتھ وہاں پر جو فطری ایک خوف پریشانی ہوتی ہے ہم کمزور لوگوں کو. بہرحال اب وہ ہم نے لیکن دیکھا نہیں، ٹی وی پہ دیکھا. تو اب آج اس وقت دنیا میں، اس وقت بھی اور اب بھی، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس واقعے کے ہونے کا انکار کرے. حالانکہ اس کو روایت کرنے والے جو لوگ ہیں، شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی گواہی اکیلے سے قبول کی جا سکتی ہے. یعنی گواہی قبول کرنے کے لیے فرد کے اندر، اس شخص کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، جو اس کی شرائط ہیں، وہ ان میں سے شاید کسی میں بھی نہ پائی جاتی ہوں، کیونکہ وہ میڈیا کے تحت دیکھا گیا ہے. لیکن جب وہ سب جمع ہو جائیں اور کچھ اور کروبریٹو ایویڈنسز بھی ہوں تو ان چیزوں کی ویٹیج بڑھ جاتی ہے. اور پھر یہ سارے لوگ صلحاء بھی ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ جو محفوظ ہوں، صحابہ کرام کی جماعت، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی یہ ہو کہ بلغوا انی ولو آیا، یا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، یا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها الی آخرہ. اب ایسی جتنی بھی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر اس کے مقابل بھی کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ ساری باتیں پھر ان صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق اور محبت اور تعلق، اس کی مثال یعنی دنیا میں تو تصور ہی نہیں کی جا سکتی. اور اس کے لیے اپنوں سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اصل تو گواہی وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن دے. چنانچہ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ہوئے، یعنی صحابی، اس سے پہلے وہ کفار مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ کے موقع پر دیکھنے کے لیے آئے اور معلومات. اس وقت ان کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی جاندار ہیں. یعنی آدمی کہتا ہے کہ واقعی کیا گواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اسی طریقے سے اور غیروں نے بھی اس طرح کی مثالیں دی ہیں. بہت سے نان مسلم ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اور تعلق اور صحابہ کرام کا ان کے لیے اپنی جان دینے کا جذبہ بیان کیا ہے. گوڈفری ہنگس کی جو اقوال ہیں کہ اس میں سے ایک ہے یہ کہ عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے وہ نشہ آپ کے پیروں میں پیدا کر دیا تھا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا بے سود ہے. اور میں کہتا ہوں کہ عیسائی ہی نہیں بلکہ دنیا کو چاہیے کہ یہ یاد رکھے کہ اس نشے کی نظیر نہ اس کے پہلے دیکھی گئی نہ اس کے بعد دیکھی جا سکتی ہے. اور عروہ بن مسعود کا تو میں نے بتایا بھی وہی کہ وہ کہتے ہیں کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ما رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک دیں تو اس کو بھی لوگ صحابہ لے کر اپنے جسموں پہ ملتے ہیں. وضو کا پانی زمین پہ نہیں گر پاتا. تو یہ والہانہ تعلق محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری بات ہے. اور پھر یہ ساری تعلیمات، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے لیے چنا اور ان کو باقی کاموں سے فارغ رکھا. یعنی آپ دیکھیے اس زمانے میں گنتی کے کچھ کھانوں کے سلسلے تھے، ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ یا کچھ ان میں سے حرام قرار پا گئے. کوئی ایسا ریسٹورینٹس وغیرہ ہر وقت کھاتے پیتے، عرب کوئی مشہور نہیں ہے اپنی غذاؤں میں اس زمانے میں کہ نئے نئے کھانے بناتے ہو. یہ اب ایک ٹرینڈ الگ ہے. اسی طرح ان کے پاس کوئی اور مشاغل نہیں تھے. مکہ میں تو بالخصوص نہ کھیتی باڑی کا کوئی سلسلہ، نہ مدینے میں کوئی بہت زیادہ اس قدر. اور اسی طریقے سے اور جتنی بھی ترتیب رہی ہو، تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کام کے لیے چنا اور اس کے لیے باقاعدہ فارغ کیا، اور وہ لگ گئے جذبے کے ساتھ محنت میں. تو ایک ایک چیز کو جمع کر کے اس کو آگے بیان کرتے رہے، اور پھر اپنی زندگیوں میں بھی
اب ایک چیز کسی کی زندگی ہی میں آ جائے تو پھر وہ بہت پختہ ہو جاتی ہے، پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اب اس قبیل سے جو چیز آئی، صحابہ کی طرف سے جو بات آئے گی، وہ جیسا کہ امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی الصحابۃ کلھم عدول، سب کے سب جو ہیں عادل ہیں. ضابط ہونے کا نہیں، ہو سکتا ہے کسی کے حافظے میں کمی ہو جائے. تو آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی ایک کو کمزوری یاد نہ رہو. اسی طریقے سے کچھ صحابہ بعد میں بھول جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، پہلے یاد تھا بعد میں نہ رہا. جو سوال آپ کا ہے اب اس کی طرف آتے ہیں کہ اگر انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے تو کیا اس بنیاد پر ہم دین قبول کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جن سے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو اس میں اصل میں مغالطہ یوں ہوا کہ ہم نے دین کے دونوں دائروں کو سمجھا نہیں. قطعیات کا دائرہ جس سے عقائد بنتے اور فرائض اور حرام متعین ہوتے ہیں، اور ظنیات کا دائرہ. ظنیات کا دائرہ وہ ہے کہ جس میں قطعی کوئی دلیل نہ ہو، اور قطعی دلیل وہ تین ہی ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت وہ متواتر ہے، اس لیے اس کی حقانیت طے شدہ ہے. اس لیے نہیں کہ قرآن نے دعویٰ کیا، وہ تو کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے غیر مسلم کے لیے تو وہ ایک خبر واحد ہی بنے گی اگر اس کو یہ بات سمجھ نہ آتی ہو. تو یہ خبر واحد، جیسے آپ نے کہا دو ایک تین افراد، تو دو ایک تین افراد، پانچ افراد، چار افراد، یہ جو ہے یقیناً ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے تو وہ خبر واحد کہلاتی ہیں. تو آحاد کے قبیل سے جو ہے ان سے عقیدہ نہیں بنتا، وہ سپورٹو ایویڈنس کے طور پہ ہوتی ہیں. عقائد کے لیے قطعیات، اسی طرح عقائد کے لیے یا حرام اور فرائض کے لیے قطعیات یا قطعی ثبوت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اسی لیے یہ فرق کیا جاتا ہے کہ کہیں آپ کو کسی عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ سنت ہے، کسی کو مستحب کہہ دیتے ہیں، کسی کو نفل کہتے ہیں، کسی کو واجب، کسی کو فرض، کسی کو سنت موقدہ، کسی کو غیر موقدہ. اتنی ساری جو تفصیلات کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ نے تو ایک بیان دیا، لیکن اس بیان کی اسٹرینگتھ کو صحابہ کے ہم صرف الفاظ لکھے ہوئے یا کچھ کے اعمال پہ یا کچھ کی دوام پہ، کسی کا قانون بن جانے پر پھر دیکھتے ہیں. استقراءً یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہوگا. ایک مثال سے مثلا احناف نے قربانی کو واجب قرار دیا. اب دیگر ائمہ کے ہاں قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب نہیں ہے، مستحب سنت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے. تو اب اس میں ان کے پاس کیا، وہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں یہ نہیں آیا، فرضیت کے درجے کی بات نہیں آئی، کیونکہ ان کے ہاں فرض کے بعد دوسری کیٹیگری سنت کی ہے. احناف نے اس میں ایک تقسیم اور کی ہے، اور وہ ہے واجب کی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل پر دوام ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ کم از کم مؤکد ہے. تو وہ سنت مؤکدہ، جیسے فجر کی دو سنتیں مستقل پڑھنے کی وجہ سے. لیکن سنت مؤکدہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کے نہ کرنے پر کوئی وعید نہ آ جائے، کوئی نکیر نہ ہو، کوئی تنبیہ نہ آئی ہو. چنانچہ قرآن میں تو حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے، سو آپ نماز پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور قربانی کیجئے. تب یہ قربانی کیجئے کا امر ہے، امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، کیجئے. لیکن اس سے دیگر ائمہ نے یا تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو خاص کیا، اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کرنے کا کیا معیار ہوتا ہے، کہ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دی جائے گی، اوروں میں نہیں آئے گی، یا اس کا کوئی ایک کرائٹیریا ظاہری بات ہے وہ الگ ہے. تو اس کے لیے اصل میں
اصول الفقہ کو تفصیل سے پڑھنا پڑتا ہے. وہ ویڈیو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ بنیادی اگر آپ کو بالکل سمپل لیول پہ اصول الفقہ کے کچھ مبادیات سے متعارف کرا دیا جاتا تو چیزیں ذرا آسان ہو جاتی آگے سننے میں. پھر اس پر سوالات جب کرتے تو وہ ایک زیادہ ڈیپ ڈسکشن ہو سکتا تھا. لیکن کوئی مذاقہ نہیں, آپ کا حکم. اب احناف پھر یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے واجب اس لیے ہوا, یعنی ہم نے اس کو اس لیے واجب سمجھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا, تو وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف بھی نہ آئے. یعنی آپ نے اس کو یہ نہیں خالی کہا کہ وہ مسجد ہی نہ آئے, ہماری نماز کی جگہوں پر نہ آئے, یہ عید کی نماز جو ہوتی ہے وہاں پہ داخل نہ ہو. قربانی نہیں کر رہا تو نماز کے لیے بھی نہ آئے. اب ظاہر بات ہے یہ تو وعید ہے, تو سخت بات ہے, کچھ لوگوں کو اس عید کی نماز سے روکنا ہے. اور عید کی نماز بھی احناف کے یہاں واجب ہے, وہ فصل کے امر سے پتہ چلا, کیونکہ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے قربانی سے متعلق, اور بھی دیگر فائدے. میں خالی اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ کہاں سے دلائل کیسے کیسے لیے جاتے ہیں, اور ایک ہی جگہ نہیں کئی جگہ سے لیے جاتے ہیں. وہ تو چونکہ موضوع نہیں ہے تو اس پر تفصیل نہیں, خالی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. اب مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض نظر آ رہا ہے, تو اس کو کیسے بیلنس کریں گے؟ بظاہر ہو تو نہیں سکتا, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کانٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچ جائے, یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے ہو اور ہمیں کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ, ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, تو یہ ہمارے لیے بس حکم ہو گیا, ختم, ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے. پھر سنت واجب فرض دیکھنے کی ضرورت نہیں, جس کو جو کام کہہ دیا وہ کرے, آگے پیچھے کی بات اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں تو وہ حتمی بات ہے. لیکن چونکہ ہم تک پہنچنے میں ہمیں یہ اطمینان کیسے ہو کہ یہ بات آپ نے فرمائی ہے, کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہ راویوں کا پورا ایک سلسلہ آ رہا ہے, اوپر سے نیچے تک چیزیں لکھی ہوئی بھی ہیں اور چلی آ رہی ہیں, لیکن کیا ہر ایک کے بارے میں ویریفائی کرنا آسان ہے؟ 2-3 لوگوں نے خالی کیوں کا, یہ جو آپ کا اگلا سوال ہے اس کو الگ سے بیان کرتے ہیں. وہ ایک ویسے سرسری کہہ دوں کہ وہ عموم بلوا کا معاملہ ہے, کہ جو عموم کی بات, احناف کا یہ مشہور ایک ایشو ہے یہ بھی اصول الفقہ میں بھی, کہ کوئی چیز جو عموم بلوا سے متعلق ہوتی ہے اس میں وہ آپ ہی کی طرح یہ کہتے ہیں یہ بات, اور صحیح کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ کوئی موقع پہ کوئی بات فرمائے, یا مسجد نبوی میں کسی خاص موقع پر, استسقاء کے موقع پر کوئی ایسا عمل فلاں جگہ کرے اور سننے والے 4-5-3 اس کو بیان کریں آگے, جبکہ ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ بھائی اس کو آگے بتاؤ. تو اس کی کیا وجہ ہے, ایسا کیا ہوتا ہے؟ تو عموم بلوا اس کو کہتے ہیں, کہ کامن لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے, پبلک میں جو بات ہوئی ہوتی ہے, سب کے سامنے جو آ رہی ہوتی ہے, سب لوگ جس میں افیکٹڈ ہوتے ہیں, یعنی سب لوگ جس میں انوالوڈ ہوتے ہیں, ایسے ایشوز اور سیناریوز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات ممبر پہ فرمانا اور اس کو 1 یا 2 لوگ خالی نیریٹ کریں, یہ ذرا سا, اور پھر وہ چیز کسی کے اگینسٹ بھی جاتی ہو, کسی اور اصول کے, تو پھر اس میں اس کو ویٹیج نہیں دیا جاتا. پھر وہاں تو ایسا یہ سب چیزیں, اس سے درجہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اس سے حرام حلال طے نہیں ہو رہا ہے, عقیدہ نہیں بن رہا ہے. تو اس لیے آپ نے کہا نا کہ دین کا اخذ کرنا, اخذ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اخذ تو اخذ کرنے کے لیے آپ کو گمان غالب ہو کافی ہے. ہاں, اس کو واجب کرنا, فرض کرنا, اس کو حرام قرار دینا, یہ مستحبات کا تو دائرہ بہت وسیع ہے, ڈیفالٹ میں ہے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس طرف تو کسی قسم کا کوئی ایشو آنا نہیں چاہیے. اصل میں دین کو اخذ کرنا کہہ کر آپ پورے دین کو ایک درجے پہ کھڑا کر رہے ہیں. غالباً آپ کا مقصد یہ نہ ہو, لیکن ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے سب کو ایک دائرہ بنا دیا, چنانچہ اب یہ پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے, نہیں ہے ہی نہیں ایک دائرہ, 2 دائرے, بڑے بڑے 2 دائرے, باقی اور تفصیلی چھوٹے چھوٹے دائرے. چنانچہ آپ نے اگر مثلا مسواک نہیں کی نماز سے پہلے, تو کوئی آپ پہ پکڑ نہیں, آپ کی نماز ہو گئی, کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب یہ دین اخذ کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو مستحبات کا دائرہ, مباحات کا دائرہ تو اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے, کہ اس میں فرائض اور حرام اور یہ عقائد کو اگر سب آپ رکھنا چاہیں تو بمشکل 15-20% باتیں بنیں گی, بس باقی ساری چیزیں تو ادھر ادھر کے راستے کھلے ہی ہوئے. تو وہ آپ کو ملے گا بالکل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت چیزوں سے. اور یہ سب اصول فقہ کی تفصیلی ہیں باتیں, جس سے انشاءاللہ تعالی
آہستہ آہستہ اگر آپ کریں گے سوال تو جواب چلے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو بات کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔